لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سبحان اللہ. یہ پڑھ رہے ہیں ہم پارہ 15 پارہ اور بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23. بڑی ہی زبردست آیت ہے. قرآن کی ہر آیت ہی بڑی زبردست ہے، لیکن اس آیت کو اور غور سے دیکھیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حکم فرما دیا تیرے رب نے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا ہے کہ تم عبادت کرو اللہ کی، اس کو ایک مان کر، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے آگے کہہ رہے ہیں کہ اور اگر وہ پہنچ جائیں تیرے سامنے بڑھاپے میں سے، ان میں سے کوئی ایک بھی، والد یا والدہ یا دونوں، تو نہ ان کو تم کہو اف تک نہ کہو، اور نہ جھڑکو انہیں، اور کہو ان دونوں سے بات ادب کے ساتھ. اکثر دیکھا قرآن میں ہم نے کہ جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات کرو، ساتھ ہی اپنی بات کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والدین سے حسن اخلاق کا معاملہ برتو. اور حسن اخلاق ہے کیا؟ حسن اخلاق کی چھوٹی سی ڈیفینیشن اگر آپ سمجھ جائیں، حسن اخلاق یہ ہے کہ جو اخلاق ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھے اخلاق سے کسی سے پیش آ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اخلاق سے پیش آنا وہ حسن اخلاق میں آئے گا. یعنی کہ آپ احسان کا معاملہ کریں گے، والدین سے والدین احسانہ کے والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی کہ اب بہت اچھے طریقے سے پیش آؤ، یعنی کہ اتنے اچھے طریقے سے پیش آؤ کہ انہیں لگے کہ ہم پر احسان کیا جا رہا ہے کہ لٹانا پڑے گا. تو والدین کو لٹانے کی ضرورت تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، اس طرح پیش آؤ کہ آپ کو لگے کہ اس سے جو اخلاق کا دائرہ آپ جانتے ہیں اس سے بڑھ کر آپ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ پہنچیں بڑھاپے کی عمر کو ایک یا دونوں والدین پہنچیں، کہتے ہیں بوڑھا بچہ ایک برابر. بچے کو تو آپ ڈانٹ کے کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن بوڑھے کو آپ اوبیسلی نہیں ڈانٹ سکتے، اور والدین کو تو ڈانٹنے کی بات سوچ نہیں سکتے کہ وہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے تم جھڑک کے بات مت کرو، کہ ڈانٹنے کا سوچو مت، بلکہ تم ان سے اتنی نرمی کے ساتھ رہو کہ تم اف تک نہ بولو. اف کیا ہے کہ چھوٹی سا مسئلہ ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں اف، یعنی کہ چھوٹی سی بھی تکلیف کا، چھوٹی سی بھی تکلیف پہنچانے کا مت سوچو کہ تم چھوٹا سا بھی غلط رویہ اختیار مت کرو. اف تک نہ بولو، یعنی کہ مطلب یہ رہے گا کہ ان کو برداشت کرو، صبر سے پیش آؤ، حسن اخلاق سے پیش آؤ. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ ڈائریکٹلی ہمیں حکم دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور صرف ان سے اف تک نہ بولو، اور ان کو جھڑکو مت، بلکہ حسن سلوک سے پیش آؤ، بلکہ ان کے لیے دعا بھی کرو کہ ان کے آگے بچھ جاؤ، یعنی کہ جس طرح چاہیں وہ کرو، اور ان کے لیے دعا بھی کرو کہ اللہ ان پر رحم فرما، جیسے کہ انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا جب میں چھوٹا تھا. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہوگے تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ یہ جو کام میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ بہت نیکی کا کام ہے، اور جو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون کس نیت سے کس حد تک کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. یعنی کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ کی بات کو مانے گا، جو پوری کوشش کرے گا اللہ کے احکامات کو بجا لانے کی، تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے کہ وہ کون ہے اور کون نہیں اور کس طرح کر رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور تم دو قربت دار کو اس کا حق
اور مسکین کو اور مسافر کو، اور نہ فضول خرچی کرو اندھا دھند۔ قربت دار کون؟ یعنی کہ آپ کے رشتہ دار۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد یہ نیکی کام جو اللہ تعالیٰ فہرست لے کے آ رہے ہیں ٹاپ عمل کرنے کے لیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری عبادت کرو، مجھے اکیلا مان کے کہ میں اکیلا واحد ہوں، میری عبادت کرو۔ پھر والدین کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، اور پھر ان کے حسن اخلاق کے بعد ان کے دعا بھی کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں خوب جانتا ہوں، جتنی تم محنت کر رہے ہو نیک کام کرنے کے لیے میں خوب جانتا ہوں، اور میں بخشنے والا ہوں۔ اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم حق ادا کرو رشتہ داروں کا، کہ گویا کہ رشتہ داروں کو حق ہے کہ ان کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آ جائے، ان کی ضرورت میں ان کے کام آ جائے، ان کے مسئلوں کو سمجھا جائے، اور تم رشتہ داروں کو حق ادا کرو۔ اور مساکین میں آ جائیں گے سب ضرورت مند غریب آ جائیں گے جن کو جو ضرورت ہے، تو ان کے اور مسکینوں کو بھی حق ادا کرو، یعنی کہ جو دیکھو تم مسکین مجبور جو مسئلے میں ہے اس کی مدد ضرور کرو۔ اور مسافروں کو، اور مسافر کو کون؟ جو مسافر یعنی کہ جو اپنے گھر سے دور ہے۔ بے شک اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ مسافر غریب ہے یا امیر ہے۔ جو مسافر گھر سے دور ہے تو گویا وہ ایسے مسئلے میں پھنس سکتا ہے کہ اسے رہائش کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اسے پیسوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اسے کھانے کا مسئلہ آ سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے رہائش سے دور ہے، سب چیزیں دور ہے۔ تو تمہیں مسافر اگر کوئی مشکل میں نظر آئے تو اس کی ضرور تم مدد کرو اور اس کا حق ادا کرو، یعنی کہ اس کا حق ہے آپ پر کہ آپ اس کی مدد کریں۔ اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور نہ فضول خرچی کرو اندھا دھند، یعنی کہ بغیر وجہ کے پیسہ ضائع مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ حساب لیں گے کہ تم نے پیسہ کیسے کمایا۔ ایک یہ حساب ہوگا، اور یہ بھی حساب ہوگا کہ پیسہ کیسے خرچ کیا، یعنی کہ پیسہ ایک اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے کہ اللہ رزق دیتے ہیں۔ اللہ پیسے کا ذکر قرآن میں رزق کی طرح آتا ہے کہ رزق دینے والا کی ذات اللہ ہے، اور رزق خالی کھانے کی چیز نہیں ہے، پیسہ بھی رزق کے اندر ہی آتا ہے، کیونکہ اس سے آپ کھانے کی چیزیں خریدتے ہیں، ضرورت زندگی پوری کرتے ہیں۔ تو اس کا حساب ہوگا کہ رزق کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ تو یعنی کہ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فضول خرچی مت کرو، بے وجہ پیسہ خرچ مت کرو، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ مت کرو، جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرو۔ إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پچھلی دو آیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے پچھلے پیج میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ فضول خرچی مت کرو، پھر اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک فضول خرچ کرنے والا شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ گویا کہ فضول خرچی کرنا شیطانی کام ہے، اور جو یہ کر رہا ہے وہ شیطان کا بھائی بن رہا ہے، اور شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ناشکر انسان پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس عمل کو فضول خرچی کو بھی شیطان کے بھائی سے جوڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ ناشکری کا عمل ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک رزق دیا ہے، آپ کو زیادہ دیا ہے۔ زیادہ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو اجاڑ دیں، غلط کاموں میں لگا دیں۔ زیادہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے حق ادا کریں، والدین کا حق ادا کریں، رشتہ داروں کا حق ادا کریں، مسکین کا حق ادا کریں، مسافروں کا حق ادا کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا ہے۔ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا۔ لیٹس کنٹینیو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پچھلی 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ایسا کہتے ہیں فضول خرچی مت کرو، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنا ہاتھ کو ایسا باندھ بھی نہ لو، ایسا بند بھی نہ کر لو کہ تم بہت مشکل میں پھنس جاؤ، اور نہ اتنا ڈھیلا چھوڑو
کہ سب ضائع کر دو، یعنی کہ اب اتنے کنجوسی میں بھی مت پڑ جاؤ. اللہ تعالیٰ فضول خرچی سے منع کر رہے ہیں اور کنجوسی سے ہی منع کر رہے ہیں کہ ایسا بھی نہ ہو کہ تم بہت کنجوس بن جاؤ، ہر چیز دینے سے پہلے سوچو اور بیسیکلی خرچ مت کرو. اللہ کی نعمت ہے، خرچ کرو اس کے اللہ کے راہ میں، اور جہاں جہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں خرچ کرو وہاں پہ بڑھ چڑھ کے خرچ کرو، کنجوسی بھی مت کرو یا سمجھ تو کہ روک لو. پھر ایسا کرو گے تو یہ ملامت زدہ تھکا ہوا ہو جاؤ گے، تم اپنے آپ کو خود کوسو گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک تیرا رب فراغ کر دیتا ہے رزق جس کو چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زیادہ رزق دیتا ہے اور اس کو چاہے تنگ کر دیتا ہے. مطلب کہ یہ رزق کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے. آپ یہ سوچیں کہ میں اگر زیادہ خرچ کر دوں گا تو میرے پیسے ختم ہو جائیں گے، رزق نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہے، تم حق ادا کرو گے لوگوں کے تو یہ اللہ تمہیں اور دے گا، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ کس کو زیادہ دینا ہے کس کو کم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک وہ اپنے بندوں سے خبر رکھنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا احوال جانتے ہیں کہ میرے بندے کس معاملت میں کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ اس کا بندہ کیا کر رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم رزق دیتے ہیں اور ہم تم کو بھی بے شک ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے. کہ اپنی اولاد کو مفلس ہونے کی وجہ سے جو ہے نا مفلس ہونے کی وجہ سے قتل مت کر دو. یعنی کہ تم سوچتے ہو کہ بچہ ایک آ گیا ہے، یہ کیسے کھائے گا، ہم میاں بھی کھا رہے ہیں، اس کے لیے کافی نہیں ہوگا تو تم اسے قتل کر ڈالو. یعنی کہ اس کو تم اولاد یا پھر اولاد نہ لو، تو اولاد نہ لو تو ہر کم مسئلہ یہاں پہ نہیں ہے، لیکن قتل کرنا ہے. جیسے کہ زندہ درغور کیا جاتا تھا پہلے دور میں کہ بیٹیوں کو زندہ درغور کرتے تھے تو ہر بیٹی ہونے کی وجہ سے کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے اولاد کو بھی اس معاملے میں ایسے مت سوچو کہ یہ بچے اب آ گئے ہیں تو ان کا رزق کیسے ہوگا کیونکہ میری تنخواہ تو اتنی ہے، اس پہ کیسے کھائیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں بھی کھلائیں گے اور ان کو بھی دینے والے ہیں. اور بے شک قتل جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے ایسا سوچو مت، کرو مت کہ تم ایک بچے پہ بس آ گئے ہیں کہ تم سوچتے ہو کہ میں ان کا کیسے افورڈ کر پاؤں گا کیونکہ میری سیلری ایسی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی رزق تمہیں بھی دے رہا ہوں اور یہ میری مخلوق میں سے ہے، یہ تمہاری اولاد، ان کو بھی میں ہی دینے والا ہوں. اس لیے تم اس طرح کے مت سوچو اور نہ تم قتل کرو، کیونکہ قتل بہت بڑا گناہ ہے. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. اللہ کہہ رہے ہیں پچھلی دو آیتوں میں اللہ کہہ رہے ہیں اور بے شک تم جو ہے زنا کے قریب مت جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی کا کام ہے اور برا راستہ ہے. یعنی کہ زنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور اللہ تعالیٰ سے منع فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہمیں معاف فرمائے سب کو. لیکن اللہ تعالیٰ سیدھا سا کہہ رہے ہیں کہ زنا کے بالکل پاس نہیں جاؤ، یہ بے حیائی کا کام ہے اور برا راستہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور تم کسی کو بے جا قتل نہیں کر سکتے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کیا گیا. یعنی بغیر وجہ کے کسی کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم پر حرام ہے. لیکن جس پر حق ہے اسے کر سکتے ہو. حق ہم انسانوں کو تو نہیں ہے. حق اوبیسلی قاضی کو ہے، کسی کو سزائے موت سنا سکتا ہے، وہ دے سکتا ہے. کسی وجہ سے کسی نے قتل کیا ہے تو اس کی سزائے موت ہو سکتی ہے. تو وہ جو ہے وہ اس کو قتل کرنا حرام نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے کیونکہ ایک قاضی نے فیصلہ کیا ہے، اسلامک سلطنت نے فیصلہ کیا وہ کر سکتے. لیکن بغیر وجہ کہ تم کسی کو قتل نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو جس کسی نے ایسا ظلم والا کام کیا، کسی کو مار دیا، کے وارث ہیں ان کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ تم سے اس کے قصاص لے لیں، ویسے کہ تم سے اس کا ہرجانہ لیں یا جس طرح کریں. اور بے شک اور وہ معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے ان کی بھی بے شک. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور تم یتیم کے مال کے پاس مت جاؤ. مطلب کہ یتیم کا مال مت کھا لو یہ سوچ کے کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے، کھا پی جاؤں اس کے، یعنی کہ جس کا کوئی
وارث نہیں ہے یتیم، یعنی کہ ہوتا کیا ہے کہ جو بندہ اکثر کسی کے امیر والدین فوت ہو جائیں تو بچے یتیم ہو گئے ہیں، مال ان کو ورثے مل گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کوئی ان کا گارڈین ہے تو گارڈین جو ہے وہ سمجھے کہ میں جو مرضی کر لوں جو مرضی کر لوں، تو اللہ تعالیٰ سخت منع کر رہے ہیں کہ تم یتیم کا مال اس کا حق ہے، اس کا حق تم نہیں کھا سکتے، اور اس سے جب تک اور بیسیکلی اس سے اچھے طریقے سے پیش آؤ جب تک وہ جوانی کو جب تک وہ اس قابل نہ ہو جائے کہ اپنے مال کو خود سنبھال سکے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پورا کرو اپنے عہد کو، کیونکہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تم سے کہ جو وعدے تم نے کیے ہیں، جو وعدے تم نے اس کے والدین سے یا کسی قسم کے وعدے کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے وعدے پہ پورے اترو، کیونکہ اس کا تم پھر سوال کیا جائے گا آخرت کے دن۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تم ماپ توپ کر لو تو پیمانہ پورا کرو اور وزن کرو تم سیدھی ترازو کے ساتھ، نہ یہ بہتر ہے اور سب سے اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ اور ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم لین دین کرتے ہو، تول کے سامان دیتے ہو کرتے ہو تو مت تم ڈنڈی مارو، مت تم ناپ تول میں کم کرو، وزن پورا دو، جتنا تم پیسہ لے رہے ہو اس مطابق چیز دو، مطلب کسی کو اب چیٹ مت کرو اور سیدھا اور اچھے طریقے سے معاملات کو انجام دو۔ تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے پوچھا جائے گا ہر معاملے کے بارے میں جو تم کر رہے ہو، اور پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور زمین پر اتراتے ہوئے نہ چلو، بے شک تو زمین کو ہرگز نہ چیر ڈالے گا اور نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچے گا، یہ تمام برائیاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میانہ روی اختیار کرو، اکڑ کے مت چلو، اگر تمہیں اللہ نے کچھ دیا ہے، مال دیا ہے، تم مالدار ہو، اللہ نے کوئی رحمتیں تمہیں دی ہیں تو اتراتے مت پھرو، مت اکڑ کر چلو، کیونکہ اس اکڑ کے چلنے سے نہ تم زمین کو چیر پھاڑ کر سکو گے، اس کو کچھ بگاڑ سکو گے، اور نہ تم پہاڑوں کی طرح بلند ہو پاؤ گے، کیونکہ یہ بلندی بھی اللہ کی طرف سے ہے پہاڑوں کو، اور زمین کی جو ہے ڈیپتھ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تم کچھ اللہ کا نظام بگاڑ نہیں سکو گے، شکر گزار بن کے رہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمام یہ ایسی برائیاں جو جن کا ذکر بھی جا رہا ہے، یہ تمام برائیاں اللہ کے نزدیک جو ہیں بہت ناپسندیدہ ہیں۔ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے اللہ کو چھوڑ کے اور کو معبود مت بناؤ، مطلب کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اگر نہیں کرو گے تو بیسک کیونکہ یہ شرک میں آ جائے گا، اللہ کے علاوہ تم کسی اور کی عبادت کرو گے تو یہ شرک کا کام ہے اور اس کا انجام جہنم ہی ہے۔ اور اللہ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کیا تمہیں چن لیا ہے تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لی ہیں، کہ بے شک تم بڑا بولتے ہو، یعنی کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس بیٹے ہیں، تم سٹرونگ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے پاس صرف بیٹیاں ہیں، یعنی کہ فرشتے جو ہیں بیٹیاں ہیں، ایسا نہیں ہے، بے شک تم بڑے بولتے ہو، کیونکہ پہلے اسلام سے پہلے جو تھا وہ لوگ صحیح کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہمارے پاس بیٹے ہیں، تو نعوذ باللہ اللہ پر الزام تھا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ایسا معاملہ نہیں ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ جو میرے فرشتے ہیں وہ بیٹیاں کی طرح کمزور ہیں اور تم بڑے طاقتور ہو گئے ہو اور تم کچھ اس کی وجہ سے میرا بگاڑ سکو، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ بڑا بول مت بولو۔ اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں اور انہیں نہیں بڑھتی مگر نفرت۔ اللہ کہہ رہے ہیں میری طرف سے تو نصیحت آتی ہے ان کی طرف، قرآن جو ہے نصیحت کی بک ہے، اس بک آف گائیڈنس ان کی گائیڈنس کے لیے گیا ہے، لیکن جو لوگ نہیں مانتے، جو اللہ کی بات پر نہیں آنا چاہتے، ان سے جب اچھی بات بھی کی جاتی ہے تو ان کا ہیٹ بڑھتا ہی ہے۔
بیکاز ان کی صرف نفرت ہی بڑھتی ہے، کیونکہ انہوں نے ان کے دل پر پردہ پڑ چکا ہوا ہے، وہ برائی پر چلنا چاہتے ہیں، اچھی بات سن کر بھی انہیں نفرت ہی ہوتی ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اچھی بات سننے والے لوگ کم ہیں اور برے کام کرنے والے زیادہ ہیں، سننے والے زیادہ ہیں۔ ان سے اچھی بات کرو تو کچھ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو بھی، ہم سب کو بھی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن جو ہے تم اسے سنو گے، پڑھو گے تو تمہیں اچھی بات سمجھ لگے گی اور نصیحت تمہیں ملے گی، لیکن اگر تمہارے دل کے اندر ایسا گند پڑ چکا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے کہا ہے کہ تم جن گند میں ملوث ہو چکے ہو، تو ان کی وجہ سے جو ہے تمہیں اچھی بات سے بھی نفرت ہی ہوگی۔ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن۔ حضرت کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی اور معبود ہوتے ایسے اسٹرانگ جیسے کہ اللہ ہے، تو وہ ضرور عرش پہ چڑھ جاتے کوئی رستہ ڈھونڈ کے، مطلب کہ وہ اپنی جان چھڑا لیتے، آخرت سے بھی، آخرت کے دن سے بھی، موت سے بھی اور جہنم سے بھی۔ لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی اور ایسا اللہ کی طرح پاورفل نہیں ہے جو ان کو اللہ کے امر سے بچا سکے گا، جو ان کو موت سے بچا سکے گا، قیامت سے بچا لے گا۔ اور کچھ ہوتا تو یہ ضرور جو ہے نا راستہ ڈھونڈ کر اس کے پاس چلے جاتے مجھ سے بچنے کے لیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہ پاک ہے اور برتر ہے، اللہ از آل مائٹی، اللہ کی طرح پاور اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ بس غلط ہی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، کہ اللہ ہی کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، کہ اللہ ہی کی عبادت میں جو ہے وہ بزی ہیں۔ تو وہ ان میں سے ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی اور خدا آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے جن کی پوجا کر کے یا عبادت کر کے اللہ سے بچ لیں گے، بلکہ یہ سب چیزیں جو ہے جن کو یہ خدا بنا بیٹھے ہیں، کوئی سورج کو خدا بنا بیٹھا ہے، کوئی کسی کو بنا بیٹھا ہے، تو یہ سب اللہ ہی کے بلکہ اللہ ہی کی مخلوق ہے اور اللہ ہی کی عبادت میں مگن ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ حضرت کہتے ہیں کہ جو کچھ اب اسی بات کنٹینیوشن ہو رہا ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے اور اللہ کی تسبیح میں مگن ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو حلیم غفوراً ہے، اللہ ہی صرف ہے، اللہ کے پاس وہ طاقت ہے جو ہم کو بخش سکتا ہے، یعنی معاف کر سکتا ہے۔ کسی اور کے پاس ایسا اختیار نہیں ہے کہ ہمیں آخرت سے جان چھڑا لے، اللہ ہی بخشے گا تو بخشے گا، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے درمیان اور مومنوں کے درمیان اور جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے درمیان ایک پردہ پڑ جاتا ہے، مطلب ہے کہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں اور جنہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ نہیں سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر پردہ ڈال دیا ہے، وہ نہیں سمجھ پائیں گے، اس کو وہ حق بات نہیں سمجھ پائیں گے۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا۔ مطلب کہتے ہیں کہ یہ جب آپ اوبویسلی اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ حق بات نہیں مانیں گے، قرآن سن کر بھی قرآن کی نہیں مانیں گے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واعظ سن کر بھی، تلاوت سن کر بھی، دین کی دعوت سن کر بھی جو قرآن رسالہ دی گئی ہے وہ نہیں مانیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ان کی پرواہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو پردہ ڈال دیا ہے، وہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کی قرآن میں سے یکتا تو وہ بھاگتے ہیں، اپنی پیٹھ جمع نفرت کرتے ہیں، کہ جب وہ جیسے آپ ان پر واعظ زیادہ کرتے ہیں، اللہ کی بات زیادہ کرتے ہیں تو وہ وہاں سے بھاگتے ہیں، پیٹھ دکھاتے ہیں، مطلب کہ وہاں سے جانا چاہتے ہیں، ان کی نفرت بڑھتی ہی جاتی ہے۔
اللہ کہہ رہے ہیں ہاں ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ اس کو کس غرض سے سنتے ہیں جب وہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ سرگوشی کرتے ہیں، یعنی جب کہتے ہیں ظالم کہ تم پیروی نہیں کرتے مگر ایک سحر زدہ آدمی کی، کہ ہاں جو لوگ سنتے ہیں جو لوگ سنتے ہیں آپ کی بات لیکن مان نہیں رہے، عمل نہیں کر رہے اور اپنے بیسیکلی اپنے لوگوں کو ملا کے مذاق اڑاتے ہیں، تو وہ صرف اس لیے سنتے ہیں کہ وہ بیسیکلی آپ وہ سرگوشی کرتے ہیں اور اس لیے سنتے ہیں کہ بعد میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم ایک ایسا آدمی کی باتیں سن رہے ہو جو کہ ایک نعوذ باللہ سحر ہے، جادوگر ہے، کہ اس کے جادو کے اثر کی وجہ سے تم اس کے پہ چل رہے ہو، ورنہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں ان کے سب یہ حرکتیں جو یہ کر رہے ہیں۔ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي اللہ کہتے ہیں کہ جو بھٹک گیا پھر کسی اور راستے پر ہے، وہ ایمان سے ہٹ گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ان کے اوپر، تو انہیں نہیں پتہ پھر کیا ہو رہا ہے، وہ بیسیکلی سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے مٹی میں ہزاروں سالوں بعد، تو کیا یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم دوبارہ سے پیدا کیے جائیں گے؟ کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتانے پہ بتا رہے ہیں کہ تم اگر نہیں مانو گے تو ڈرا رہے ہیں، نہیں مانو گے تو تم جب آخرت میں اٹھو گے قیامت تمہارے لیے باری دن ہوگا اور قیامت میں تم پر جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن تم گویا کہ تمہاری زندگی تمہیں ملے گی اور وہ زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی، تم پر بربادی ہوگی، تم عذاب میں آؤ گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیسے پاسبل ہے، جب ہم مر جائیں گے، دفن کر جائیں گے، ہماری جسم کو کیڑے کھا لیں گے اور ہم برباد تباہ ہو جائیں گے، ہڈیوں تک جو ہے وہ سڑ جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیسے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کیسے ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ گویا کہ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بے شک تم جو ہے تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، جو بھی مخلوق ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں دوبارہ زندہ کر ہی دیں گے، کیونکہ اللہ کے اختیار میں ہی ہے۔ تم نہیں مانو گے تو تم جس طرح مرضی بن جاؤ، یہ تمہاری مرضی، لیکن اللہ کے اختیار میں ہے کہ یہ سب کچھ ہو کے رہے گا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ کون تمہیں لٹائے گا؟ پوچھیں ان سے کہ کون ہے ایسا پاورفل جو یہ کر سکتا ہے تمہیں، کس نے پیدا کیا ہے؟ تركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن۔ وہی بات بات چل رہی ہے کہ وہ پوچھیں گے، ان کو بتایا جائے گا کہ پھر وہ کہیں گے کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے بارے پوچھتے ہیں جا رہے ہیں کہ اگر یہ سب ہونا ہے تو وہ تمہاری طرف اس سے سر مٹکائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کب ہوگا، قیامت کب آئے گی؟ آپ فرما دیں شاید کہ قیامت ہی ہو جس دن وہ تمہارا پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ تمیل کرو گے، قبروں سے نکل آؤ گے اور تم خیال کرو گے کہ تم دنیا میں رہے ہو مگر صرف تھوڑے دن، یعنی کہ آپ جب قیامت آئے گی اور تم نکلو گے قبروں سے باہر تو اللہ ہی تمہیں دوبارہ زندگی دے گا اور تمہیں لگے گا کہ تم چند دن بہت کم ٹائم دنیا میں رہ کے آئے ہو اور یہ ضرور ہو کے رہنے والا ہے۔ جی کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں کو اچھے طریقے سے بتا دو میرے بارے میں، اور بے شک شیطان ہی ہے جو ان کو انہیں فساد ڈالتا ہے۔ ان الشیطان ينزغ بینہم ان الشیطان كان للانسان عدوا مبینا ربکم اعلم بکم ان يشأ يرحمكم او ان يشأ يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا وربك اعلم بمن في السماوات والارض
وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. خدا کہہ رہے ہیں کہ جو بستیاں ہم نے ہلاک کر دی ہیں پہلے، ان کے اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک کی ہیں، اور جو بعد میں بھی عذاب دیں گے وہ ان کے عمل کی وجہ سے ہی ان پر عذاب آئے گا. یہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے. کون سی کتاب؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، کہ قرآن میں پچھلے قوموں کے قصے ہیں، اور بیسیکلی جو قیامت منظر. قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہسٹری بھی ہے، پچھلے قوموں کے قصے بھی ہیں، اور آگے آنے والے حالات کے واقعات بھی ہیں کہ قیامت کا دن کیسے ہوگا، کون کون سے لوگ کامیاب ہوں گے، کون ناکام ہوں گے، کون سے کام کر کے ہم کامیاب ہو سکیں گے، کون سے کام کر کے ناکام ہوں گے. تو اس کتاب میں سب لکھا ہے. ہمیں صرف پڑھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں اور ہم اپنی نشانیاں بھیجتے ہیں لوگوں کو، مگر یہ جھٹلاتے ہیں جیسے کہ ان سے پہلے لوگ جھٹلا چکے ہیں. قرآن کو بھی لوگ جھٹلاتے ہیں. اسی طرح پہلے زبور دی گئی ہے، تورات دی گئی ہے، اس کو بھی لوگوں نے ایسے ہی جھٹلایا ہے جیسے کہ اب لوگ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، نہ ماننے والے، نہ ایمان لانے والے. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سمود کو اونٹنی دی. پچھلے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نبی بھیجے، معجزے دکھائے، اس کے باوجود جھٹلایا تو ہم نے بستیاں تباہ کر دیں. پھر قوم سمود کا ذکر آ رہا ہے کہ قوم سمود کو کیسے ہم نے صالح جو وہاں پہ نبی تھے، صالح علیہ السلام، ان کو جب انہوں نے تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، تو انہوں نے معجزہ مانگا. انہوں نے کہا کہ ہم معجزہ آ جائے گا تو ہم مان لیں گے. معجزہ بھی کیا مانگا کہ اس فلاں پہاڑ میں سے ایک زندہ اونٹنی باہر آئے پہاڑ میں سے، اور وہ اونٹنی آ کر حالی باہر نہ آئے، اونٹنی آ کر اونٹنی پیٹ سے ہو اور ایک اونٹ کو جنم بھی دے. تو یہ معجزہ کر کے دکھائیں. تو ایسا کہیں کہ میں نے یہ معجزہ بھی کر کے دکھا دیا، تب بھی وہ لوگ نہ مانے، میری آیتوں کو نہ مانے. میری معجزے کے بعد بھی انہوں نے میری بات نہ مانی، تو پھر ہم نے ان پر عذاب بھیجا. نشانی اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ یہ لوگ بات کو مانیں، ڈریں اس انجام سے جو ان کے جس طرح یہ جا رہے ہیں اپنے غلط حرکتوں کی وجہ سے. جیسا کہہ رہے ہیں کہ جب عذاب جن قوموں پہ عذاب آیا ہے ان کے اپنے عمل کی وجہ سے آیا. نبی وہاں پہ گئے ہیں، انہوں نے ان کو نصیحت دی ہے، واعظ دی ہے، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے اور معجزات مانگی ہیں. اور اللہ کا دستور ہے کہ جب معجزہ آ جاتا ہے، لوگ معجزہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد بخشش نہیں ہوتی، اس کے بعد جو ہے اللہ کا عذاب آتا ہے اگر تب بھی نافرمانی کریں. تو اللہ تعالیٰ یہی ذکر کر رہے ہیں ان آیتوں میں. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي
أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. اگلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ اب پھر سے اس کا حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان کر رہے ہیں. قرآن میں حضرت آدم اور ابلیس کا یہ واقعہ اور وہ 7 مرتبہ آیا ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، اور اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کیوں کروں کیونکہ یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں. تو دلیل اس نے یہ دی کہ آگ کیونکہ لطیف ہے، وہ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے گرتی ہے، تو جو نیچے اوپر جانے والی چیز ہے وہ کیسے کسی جھکی ہوئی چیز کو سجدہ کرے گی. تو اس لیے سجدے کرنے سے انکار کیا، اور پھر اس نے کہا بھلا تو دیکھ وہ جسے تو نے عزت دی مجھ سے، البتہ اگر وہ مجھے ڈیل دے تک قیامت تک تو میں جڑیں کاٹ دوں گا اس کو اور اس کی اولاد کو سوائے چاند دیکھ. تو ابلیس نے اللہ سے چیلنج کیا کہ اور آپ مجھے مہلت دیں قیامت کے دن تک تو میں اس کو گمراہ کروں گا، آدم کو اور اس کی اولاد کو بھی، اور جس کو آپ نے اپنی عزت بخشی ہے میں پروف کروں گا کہ یہ اس عزت کے قابل نہیں ہے کہ سجدہ کیا جائے. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت لی اس چیلنج دے کر. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شیطان کو کیونکہ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں جتنی تم مانگ رہے ہو، اور تم جو ہے گمراہ کر پاؤ گے ان میں سے بہت ساروں کو، ان کی اولاد کو بھی، ان کے مال کے ذریعے اولاد کے ذریعے، لیکن جو میرے بات پر سچے اور پکے رہیں گے ان کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. یعنی کہ جو تمہارے ساتھ ملیں گے وہ تمہارے کنبے میں سے آ جائیں گے، تمہاری فیملی میں سے ہو جائیں گے، اور تمہارے بھائی بن جائیں گے، اور میرا وعدہ تم سے یہ ہے کہ میں تمہیں اور ان کو ضرور جہنم میں پھینکوں گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، طاقت دے سمجھنے کی اور شیطان کی چالوں سے بچنے کی.